السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے معاشرے میں لوگ صلاۃ الاستخارہ کے حوالے سے بہت سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نماز استخارہ کس طرح پڑھی جائے، آیا استخارے کا نتیجہ خواب میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، اور بہت سی غیر شرعی صورتیں استخارے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ حالانکہ نماز استخارہ ایک انتہائی آسان عمل ہے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی جائز کام کے لیے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ اس کو استخارہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ فلاں کام اگر اس میں میرے لیے خیریت ہے تو یا اللہ اس کو مکمل فرما دے، اگر اس کام میں میرے لیے خیریت نہیں ہے اور جس کام میں میرے لیے خیریت ہو یا اللہ وہ مجھے عطا فرما دے، مجھے میسر فرما دے۔ اس کا نام استخارہ ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی قسمت آزمائی کے لیے تیروں پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اور بھی اپنے مختلف امور کے لیے فیصلے وہ تیر کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری رسم کا خاتمہ فرما کر استخارہ کو مشروع اور مسنون قرار دیا ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنے مستقبل کے حوالے سے تذبذب کا شکار رہتا ہے کہ آیا یہ کام کرے یا نہ کرے، اس کام میں اس کے لیے فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے اسلام نے حل دیا ہے کہ انسان استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ اور دنیا میں کسی بھی مذہب کے اندر اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، صرف اسلام نے راستہ ہمیں دیا ہے کہ انسان استخارہ کر کے یہ فیصلہ کر رہے کہ فلاں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے اندر استخارہ سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اس سے استخارے کی اہمیت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور پھر اپنے عمل پر، اپنے کام پر ثابت قدمی اختیار کرے، ایسا انسان کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتا، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لہذا ہمیشہ انسان کو رب العالمین سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ استخارہ کرنے کے چند آداب ہیں۔ استخارہ کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کا ظاہر اور باطن بالکل پاک اور صاف ہو، اس کا دل بھی پاک صاف ہو، اس کا لباس، اس کا بدن، اس کی جگہ بالکل پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے استخارہ کرنے سے پہلے اگر انسان کسی بھی گناہ کا عادی ہے اس کو چھوڑ کر اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، استخارہ ایک دعا ہے، تو دعا کرنے کے جو آداب ہیں وہ استخارے کے اندر بھی ہونے چاہیے۔ مثلا انسان جب استخارہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر بیان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اس کا چوتھا ادب یہ استخارے کے حوالے سے کہ استخارہ ایک عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، لیکن نیت دل سے کی جائے گی، زبان سے نیت نہیں کی جائے گی۔ استخارے کا 5واں ادب یہ ہے کہ استخارہ کرنے والے انسان کو چاہیے کہ رزق حلال کا اہتمام کرے، کیونکہ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب استخارہ کس طرح کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو دین اسلام میں اس عمل کو انتہائی آسان قرار دیا ہے کہ کسی بھی انسان کو جب کوئی اہم کام درپیش ہو، باوضو ہو جائے، وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعتیں ادا کرے بطور نفل۔ یہ 2 رکعتیں نماز کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی سی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا استخارہ کرے۔ دعا استخارہ اگر زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لی جائے،
اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کتاب کھول کے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، البتہ اس میں کوشش کی جائے کہ اس دعا کے جو مطالب ہیں، جو مفاہیم ہیں، اس کا جو مفہوم اور جو معنی ہے وہ انسان کے ذہن میں حاضر ہونا چاہیے۔ ان تمام معانی کو حاضر کر کے پھر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ متعدد دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو 3 دفعہ کیا کرتے تھے، تو انسان اگر چاہے تو متعدد دفعہ بھی استخارہ کر سکتا ہے۔ جب انسان دعا استخارہ پڑھے گا تو دعا میں ایک لفظ ہوتا ہے اللہم ھذا الامر، کہ یا اللہ یہ کام۔ جب یہ کام کا لفظ جب آئے گا، آپ نے وہاں پر اپنی جو ضرورت ہے، جو آپ کا مطلوبہ کام ہے، اس کا آپ نام لیں گے۔ مثلا اللہم ھذی التجارہ، یا اللہم ھذا السفر، یا اللہم ھذا النکاح، یا اللہ یہ نکاح، یہ میرا سفر، یہ میری تجارت اگر میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، معاش کے لحاظ سے، یا اللہ اس کو میرے مقدر میں فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے، اس میں برکت پیدا فرما دے۔ اور اگر یہ میرے لیے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، معاش کے لحاظ سے یا اللہ بہتر نہیں ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ اس کے بعد انسان اپنا کام شروع کر لے، کاروبار کرنا کاروبار کر لے، شادی بیاہ کا معاملہ انسان شادی بیاہ کر لے، اگر انسان نے سفر کرنا ہے تو سفر کا آغاز کر دے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔